رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 سے 231 تک تلاوت کی. گزشتہ 2-3 سبق سے طلاقوں کا مسئلہ چلا آ رہا ہے. یہاں بھی طلاق کا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الطلاق مرتان. تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی 2 دفعہ ہے. اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو کچھ لوگوں نے لے رکھا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، لہٰذا اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا تو ایک ہی واقع ہوگی، پھر دوسری مرتبہ میں اس کو دیکھا جائے گا. اس آیت کا یہ مطلب نہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ 2 طلاقوں تک بیوی کو اپنے نکاح میں رجوع کر کے رکھنے تک اجازت ہے، اور 2 طلاق کے بعد اگر پھر آپ نے تیسری طلاق دے دی، پھر اس کے بعد یعنی 3 طلاق مکمل دے دی، تو اب اس کو اپنی نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو صریح الفاظ میں یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، تو اب یہ 1 طلاق ہو گئی. اب اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے. عدت کے اندر میاں بیوی آپس میں مل جائے تو اس طلاق کا اثر ختم ہو جاتا ہے. 1 مرتبہ کہہ دیا اب وہ دونوں ساتھ میں رہ سکتے، یا 2 مرتبہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی. اب عدت ختم ہونے سے پہلے میاں بیوی آپس میں مل گئے یا رجوع کے الفاظ کا استعمال کر دیا تو ان طلاقوں کا اثر ختم ہو گیا. اب وہ دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ چونکہ وہ 2 طلاقوں کا استعمال کر چکا ہے تو آئندہ اس کو صرف 1 طلاق کا حق ہے. گنتی میں یہ 2 طلاقیں محفوظ رہے گی. اور اگر اس نے طلاق دے دی، عدت ختم ہو گئی، اور عدت ختم ہونے کے بعد وہ دونوں خود بخود علیحدہ ہو گئے، عدت کے دوران اس نے رجوع نہیں کیا، تو اب یہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہے تو بغیر کسی شرط کے نکاح کی اجازت ہے. 1 طلاق 2 طلاق تک اجازت ہے. یا وہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، آزاد ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 طلاقوں تک اپنی بیوی کو رجوع کے ساتھ نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے. 3 دے دی تو اب اجازت نہیں.
اسی کو اللہ فرماتے الطلاق مرتان، کہ رجعی طلاقیں دو ہے۔ اب ان دو کے اندر حق ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ وہ روکنا چاہے عمدگی کے ساتھ عورت کو روکو، یعنی نکاح میں رکھو، رجوع کر لو، اور اگر نہیں روکنا چاہتے ہو تو اس کو چھوڑ دو الگ کر کے عمدگی کے ساتھ، نہیں رکھنا چاہتے الگ کر دو۔ اب درمیان میں خلا کا مسئلہ ہے، اس کو میں بعد میں بیان کروں گا، اس کے بعد والی آیت پہلے سمجھ لو۔ فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، دیکھو پھر قرآن نے کہا بھی ہے کہ 2 مرتبہ تک اجازت ہے، لیکن اگر 2 کے بعد اس نے طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، اس عورت کو تیسری طلاق دے دی، خاوند نے 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی، تو قرآن صاف کہتا ہے کہ 3 دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب یہ عورت اس کے لیے حلال، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث نہیں کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے ان 3 طلاقوں کے بعد، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے اس مرد کے علاوہ کسی اور مرد سے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ 1 طلاق کے بعد 2 طلاقوں کے بعد عدت کے دوران رجوع کا حق تھا اور عدت کے بعد نکاح کا حق تھا، لیکن جب تیسری طلاق دے دی، اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ کبھی بھی غصے میں آؤ تو ایک ساتھ 3 طلاق مت دو، ایک ہی دو، تاکہ غصے کے بعد عقل ٹھکانے آئے تو اپنے پاس اختیار باقی رہے۔ پہلے دے دیتے ہیں، پھر جب اختیار باقی نہیں رہتا تو ادھر ادھر سے مسائل نکال کے لاتے۔ جب تیسری طلاق دے دی تو اب یہ سارے حق ختم ہو گئے، نہ تو اس کو رجوع کا حق ہے، نہ ہی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھنا کہ قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے، احادیث بھی کثرت کے ساتھ ہے جن سے یہی حکم واضح ہوتا ہے، اور چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، وہ بھی اس بات پر متفق ہے، اور 100% محدثین بھی متفق ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں تک کہہ دوں، لوگ امام بخاری کا حوالہ دیتے، امام بخاری سے لے کر کے خود ان امام بخاری کی اپنی جو رائے تھی وہ بتا رہا ہوں، ان سے لے کر کے حافظ ابن حجر عسقلانی تک، کیونکہ امام بخاری کا تو کام تھا احادیث جمع کرنا، وہاں انہوں نے مسئلے نہیں بتائے، احادیث جمع کیے، ان کی جو رائے تھی وہ اس بات پر متفق تھے اور کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں۔ اور وہ حضرات جو قائل نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ بھائی 3 ایک ہی ہوتی ہے، ان میں بھی 2 گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ 3 3 ہی ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ 3 ایک ہی ہوتی ہے۔ اور امام بخاری نے اس پر ایک باب قائم کیا ہے، امام بخاری نے صرف ایک رخ نہیں، احادیث جمع کیے تو دونوں طریقے کیے۔ انہوں نے لکھا ہے باب من اجاز الطلاق الثلاث، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی بھی ہو جاتی ہے، اور اس پر پھر انہوں نے احادیث پیش کی۔ تو یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، ضد کی بات نہیں ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، ہاں کوئی ضد کو چھوڑ دے تو پھر بات کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث آتی ہے، میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے۔ لیکن سمجھنا یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ محدثین حدیث بیان کر دیں گے، لیکن اس حدیث کو فٹ کہاں کرنا ہے، اس حدیث کا مصداق کون ہے، یہ صحیح کہاں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر فقہا کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس حدیث کا مصداق کون ہے، کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم صحابہ کے پاس جب جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث لمن یصلی وحدہ، اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے، اکیلا نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو امام کے پیچھے مقتدی پڑھتا ہے اس کا مصداق نہیں ہے، یہ حکم مقتدی کے لیے نہیں ہے۔
اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے، اور ایک روایت ترمذی شریف میں ہے، اور اس روایت کے متعلق امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا مصداق وہ شخص ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی کے استاد اور محدثین کے استاد سفیان بن عیینہ فرماتے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ یہ بات ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ مقتدی کا کیا فریضہ ہے؟ مقتدی جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے اس کا کیا فریضہ ہے؟ اس کا حکم مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، کہ امام جب قرأت کرے تو تمہارا فریضہ ہے کہ تم نے خاموش رہنا۔ اب یہ نہیں کہا کہ امام قرأت زور سے پڑھے کہ آہستہ پڑھے، امام قرأت کرے آپ کو خاموش رہنا ہے، قرأت سنائی دے یا نہ دے۔ احادیث ہے، ہر ایک کے پاس اپنی حدیثیں، کوئی بغیر حدیث کے عمل نہیں کرتا۔ بالکل اسی طریقے سے میں نے آپ کو ایک مثال دی، طلاق کے بارے میں بھی ایک روایت مسلم شریف میں ہے، اور روایت صحیح ہے، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دنوں میں ابتدائی 2 سال میں 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا مصداق کون ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ امام نسائی نے نسائی شریف میں ایک باب قائم کیا ہے، طلاق الثلاث المتفرقۃ قبل الدخول بالزوج، کہ 3 طلاقیں الگ الگ غیر مدخولہ بہا کو، یعنی ایسی عورت کو جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے لیکن میاں بیوی نے ہم بستری نہیں کی، اور اس سے پہلے ہی شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور کہا انت طالق انت طالق انت طالق، 3 طلاقیں دے دی، تو طلاق تو پہلی ہوئی، دوسری کا محل ہی نہیں رہا۔ اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو ابھی نکاح میں آئی، شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے طلاق دے دی، 3 دے دی، اب وہ تو رکھنا ہی نہیں چاہتا، تو اب اس کے لیے وہاں پر یہ حدیث چلے گی۔ تو امام نسائی نے ایک باب قائم کیا کہ یہ حدیث غیر مدخولہ بیاہ کے لیے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ 3 طلاقیں ایک اس عورت کے بارے میں ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور شوہر نے ہم بستری نہیں کی، اور یکے بعد دیگرے 3 طلاقیں دے دی، تو پہلی ہو گئی، دوسری اور تیسری کا محل ہی نہیں۔ تو اس روایت کو تمام طلاق شدہ عورتوں پر فٹ کرانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ تو دین کے سلسلے میں صرف حدیث سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کرنا ہے، اس حدیث کو کہاں پہ فٹ کرنا ہے، کس بارے میں اللہ کے نبی نے بیان کی، صحابہ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس مسئلے پر۔ وہاں سرفراز خان صفدر کا ایک رسالہ ہے عمدۃ الاثاث فی حکم طلقات الثلاث، اس میں قرآن پاک، احادیث، فقہائے کرام کے بڑے دلائل پیش کیے اور بڑی بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو حدیث صحیح ہے مگر اس کا مصداق وہ نہیں ہے جو کہتے، جس طرح قرآن پاک میں ایمان والوں سے کیا خطاب ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زکوٰۃ ہر آدمی نے دینی ہے؟ یہی مطلب ہوگا نا، زکوٰۃ ہر آدمی نے دینی ہے۔ نماز کے بارے میں تو عام ہے کہ نماز پڑھو، پھر وہی نماز کے جو بالغ ہوگا اس کے لیے کہ چھوٹے بچے سے نماز شروع کر دیں گے۔ تو زکوٰۃ تو ہر آدمی دینے والا نہیں ہے، زکوٰۃ تو وہ دے گا جو صاحب نصاب ہوگا، اس کے لیے وہ مسئلے سمجھنے پڑیں گے، صرف ظاہریت تو نہیں سمجھنا پڑے گا۔ تو کوئی اگر مسئلے کو سمجھنا تو اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، ہاں اگر کوئی ضد پڑے تو پھر کوئی اس کا علاج نہیں۔ تو اللہ فرماتے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے طلاق دے دی، اس عورت کو 2 کے بعد تیسری بھی طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، مِن بعد، تیسری طلاق کے بعد۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لو، وہ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں اور یہ لوگوں کو بھی سمجھاؤ کہ کبھی بھی گھروں میں ایسے حالات پیش آئے تو ذرا ٹھہر جاؤ۔ جب حالات کا کچھ دنوں تک سامنا کیا ہے اور آپ کو عورت کو الگ کرنا ہی ہے تو ذرا ٹھہر جاؤ،
ایک دم غصے میں مت آ جاؤ، تاکہ آپ کو پھر سوچنے اور سمجھنے کا اور سنبھلنے کا موقع بھی ملے۔ سنت اور مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ طلاق پاکی کی حالت میں دے، کہ ایک پاکی میں، اور وہ بھی پاکی کی حالت میں ایک ساتھ 3 گولیاں نہ چھوڑے، ایک پاکی میں ایک طلاق، تاکہ موقع باقی رہے، دوسری پاکی میں دوسری طلاق، کیونکہ اتنا بڑا زمانہ جب گزرے گا تو میاں کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، شوہر بیوی کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، اور دونوں کے اندر اپنی غلطیاں ہوگی، کچھ جذبات ہوگا، کچھ غصہ ہوگا، ایک وقت کے بعد وہ نکل جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دی یا ایک کلمے کے ساتھ دے دی تو بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ شریعت نے یہ طریقہ اس لیے سمجھایا ہے کہ آرام سے دو، تاکہ آپ کو سنبھلنے کا موقع ملے۔ اب ایک مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھے اور کہا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، اور ایک کلمے کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ طلاق نہیں کہا، بلکہ کہا تجھے 3 طلاق، تو دونوں صورتوں میں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی۔ اب جب اس نے 3 طلاق دے دی تو کہا اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ اب اس عورت، اب یہاں آپ سمجھ لو، میں نے کچھ وقت پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں حلالے کے نام پر بدتمیزیاں اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کر لیا، اب غصہ، اب حلالہ آیا کہیں سے، ایک حلالہ والا کہا مجھے 50,000 دے دو، میں حلالہ کر دیتا ہوں۔ یہ حلالہ نہیں ہے۔ حلالے کا مطلب کیا ہے کہ وہ عورت کسی مرد کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کرے، کوئی پہلے سے پری پلان نہ ہو، کوئی پلاننگ نہ ہو، اس کی تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی ہے، کوئی پلاننگ نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے کرے شادی، اس کے ساتھ رہے، اب چاہے وہ 1 دن اس کے ساتھ نبھے، 2 دن نبھے، 3 دن نبھے یا سالوں نبھے، اور پھر وہاں کچھ مسئلہ ہوا اور وہاں اس نے طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، اب اس دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی اس عورت کا جو پہلا خاوند تھا اس پر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں رجوع کر لے، کہ دوسرے نے طلاق دے دی، اب عدت گزرنے کے بعد نئے سرے سے پہلے شوہر کے بعد آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے۔ اب آپ کا اتنی سخت شرط کیوں ہے؟ اب دونوں میں ندامت ہوئی، کر لو۔ یہ تو ہر کوئی پھر مذاق بنا لے گا کہ 3 طلاق دے دے گا، پھر واپس آئیں گے، پھر غصہ آئے گا، پھر 3 طلاق دے دے گا، شریعت کا مذاق بنا کے رکھ دے گا۔ تو اس سے بچانے کے لیے یہ سخت قانون رکھا، ورنہ ہر کوئی آ کر کے 3 طلاق دے دے گا، بولے چلو پھر عدت گزری پھر واپس آ جاؤ، پھر 2 مہینے کے بعد 3 طلاق، پھر عدت گزری پھر واپس آ جاؤ۔ تو یہ سخت قانون اس لیے رکھا، یہ ہے اصل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک رات طے کی، کچھ پیسے دیے گئے اور دوسرے دن طلاق دے دی صبح میں پورے پلان کے ساتھ کہ آپ کو طلاق دینا ہے، اور پھر آ کر کے شادی کرنی، نہیں۔ اچھا، اس شوہر نے بھی طلاق دی، اس کے بعد بھی پھر عدت گزارنی ہے پوری، ایسا نہیں کہ بغیر عدت کے آپ آ جاؤ۔ لیکن وہاں بھی شریعت نے ایک شرط رکھی ہے کہ اب وہ واپس پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے، دونوں نکاح کرنا چاہے، تو شرط یہ ہے کہ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں یقین کرے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے تو، چونکہ پہلے جھگڑا ہوا تھا، پہلے اختلاف ہوا تھا، نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی، اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر آئے، پھر جھگڑنا شروع ہوا، پھر مسئلے کھڑے ہو گئے۔ شریعت نے یہی کہا ہے۔ اب درمیان میں خلا کا مسئلہ بیان ہوا ہے، جو اوپر چھوڑا ہے وہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ ایک عورت کسی مرد کے پاس رہتی ہے اور اس میں دونوں شکلیں ہو سکتی ہے کہ عورت بہت پریشانی میں ہے، مرد ظلم کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، نان نفقہ نہیں دیتا، اور عورت نے کہا کہ مجھے خلا چاہیے۔ ایک شکل تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ عورت بغیر کسی وجہ کے خود خلا لے رہی ہے۔ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، اور آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ بغیر کوئی وجہ کے۔ اب کیا کرے؟ تو اب
شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت خلا مانگتی ہے تو شوہر اس سے ایک رقم کا مطالبہ کرے کہ بھائی آپ اتنی رقم دو، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہاں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ اے مردو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ لو تم اس چیز سے جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے کچھ بھی، یعنی مہر دیا ہے یا ہدیے کے طور پر کوئی چیز دی ہے تو طلاق کے بعد تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ میاں بیوی خوف کرے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں، آپس میں ان کا مزاج نہیں ملتا یا کسی وجہ سے ان کا نباہ نہیں ہوتا، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر اے دونوں کے وارثوں اور رشتہ داروں تمہیں خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما ابتدت، پہلے تو شریعت نے کہا نہیں لینا ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ نہیں رکھ سکیں گے تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر اس چیز میں کہ عورت فدیے کا رقم دے کر مرد سے طلاق لے۔ اب یہاں سے مسئلہ سمجھنا، یہ میں نے ترجمہ کر لیا۔ اگر بیوی خاوند کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، مثلا مزاج نہیں ملتا، کیونکہ مزاج کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، شوہر کا مزاج الگ ہے، عورت کا مزاج الگ ہے، ملتا ہی نہیں ہے، اور بہت حد تک کوشش کرنے کے بعد نہیں ملتا ہے، اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ کفو کے اندر نکاح کرو، اور کفو کے معنی ہے برابری، برادری، اور برادری میں مزاج اور ذہن مل جاتے ہیں، عام طور پر ملتے جلتے ہوتے تو گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی غیر کفو میں، غیر برادری میں مزاج نہ ملنے کی وجہ سے مشکل پیدا ہوتی ہے، باقی اگر کوئی باہر برادری سے باہر نکاح کرے تو بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن شریعت کہتی ہے بہتر یہ ہے۔ تو اگر میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا یا کوئی اور ایسی وجہ ہے کہ نباہ نہیں ہو سکتا اور مرد طلاق دے نہیں رہا ہے تو شریعت نے خلا کی اجازت دی ہے۔ اب اس میں تفصیل ہے کہ اگر خرابی بیوی کی طرف سے وہ رہنا نہیں چاہتی اور خاوند رکھنا چاہتا ہے، اور خرابی کس کی طرف سے ہے؟ بیوی کی طرف سے، عورت کی طرف سے، تو ایسے موقع پر شوہر عورت کو کہہ دے کہ مجھے پیسے دے دو، اتنا رقم دے دو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں کیونکہ میرا شادی پر خرچہ ہوا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اور آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد خلا مانگتی ہے، اس کو تو میں مشورہ دوں گا کہ وہ چھوٹی موٹی رقم کا مطالبہ نہ کرے، طلاق چاہیے اتنی موٹی رقم دو، بڑی رقم اچھے سے مانگے تاکہ یہ برائی ختم ہو، اور بالکل ڈٹائی سے مانگے کیونکہ اس کو ختم کرنا پڑے۔ اور اگر بیوی رہنا چاہتی ہے اور شرارت خاوند کی طرف سے لیکن عورت پر ظلم ہو رہا ہے، اب عورت مجبور ہے، تو ایسی صورت میں خلا کا مال حرام تو نہیں ہے مگر مکروہ ہے، کیونکہ شرارت شوہر کی ہے، رقم بھی وہی ہتھیا لے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ رقم نہ مانگے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ مرد نے جو مہر دیا ہے اتنے پر ہی خلا ہو یا اس مہر حق سے زیادہ رقم لے سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ مہر دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ مہر میرا واپس کر دو، آپ کو میں طلاق دے دیتا ہوں، یا پھر کہے کہ مہر سے زیادہ رقم دو، کیا کر سکتا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جتنا مہر دیا تھا اس سے زیادہ پر بھی خلا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب مرد طلاق دیتا ہے تو عورت ظاہر سے سب کچھ مانگتی ہے، یہ بھی دو، اور آج کل تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بڑے امیر سے شادی کرو، اس کے بعد پھر ایلیمنی کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں، اتنا سارا پیسہ موٹا مہینے بھر کا دو ہم کو، یا اتنا پیسہ آپ کی پراپرٹی میں سے ہم کو دو، ٹھیک ہے۔ اب جب عورت خلا مانگ رہی ہے تو مرد اپنی طرف سے مانگے تو کیا وہ حق کے مہر سے زیادہ لے سکتا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ پر بھی خلا ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مہر سے زیادہ رقم نہ لے، کیوں؟ ان کے پاس دلیل ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس ایک صحابی ہے، یہ بڑے ذہین اور مقرر تھے، قد چھوٹا تھا، رنگ کالا تھا، کالے تھے، قد چھوٹا تھا، ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ اب مزاج نہ ملے، چاہے شوہر پورا کرے لیکن بیوی کا مزاج نہ ملے تو بعد مرتبہ نہیں چلتا، تو اس نے حضور کو کہا کہ حضرت میرا خاوند ویسے تو بڑا اچھا ہے، خرچہ بھی دیتا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے،
لیکن چونکہ کالا کلوٹا ہے، میں دیکھتی ہوں تو مجھے کراہت آتی ہے، تو میں ہمیشہ یہ کرتی رہوں گی تو میرے ایمان پر زد پڑے گی، تو لہذا مجھے طلاق دلوا دو. وہ خلا کی مانگ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ باغ جو ثابت بن قیس نے تمہیں مہر میں دیا تھا واپس کر دو گی؟ مہر میں جو دیا تھا واپس کر دو. تو حضرت ثابت کی بیوی نے کہا حضرت وہ باغ بھی دے دوں گی اور کچھ اور زیادہ دینا چاہو تو وہ بھی دے دوں گی، لیکن مجھے طلاق دلوا دو، مجھے کراہت ہوتی ہے. دل اگر نہ ملے نا تو آپ پوری سوسائٹی اور لوگ کتنی بھی کوشش کر لے پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اسی لیے شریعت نے طلاق رکھی ہے، دوسروں کی طرح نہیں کہ جل جاؤ مر جاؤ، یا گھر میں گیس کا باٹلا پھوٹا یا گھر میں سٹو پھوٹا. عورتیں ہی کیوں مرتی ہے، مرد کیوں نہیں مرتا ہے؟ یہی اسی ہوتا ہے کہ جب ساری شکلیں ختم کر دی جاتی ہے نا تو پھر آدمی یہ شکل اختیار کرتا ہے. پھر کورٹ تک وہ گھیس کے لے کے جاتا ہے تو مرد سپاری دیتا ہے اور کہا اس کو ختم کرو. اس لیے شریعت نے کہا کہ ایسی سچویشن میں، ہر چھوٹی موٹی سچویشن میں نہیں، ایسی سچویشن میں طلاق یا خلا. تو کہا کہ کچھ زیادہ بھی دے دوں گی. تو مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الزیادۃ فلا، بہرحال زیادہ دینا صحیح نہیں ہے. تو اس حدیث کے پیش نظر امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو مہر دیا ہے اس سے زیادہ نہ دو. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں. یہ مسائل بیان کر کے اللہ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہے، فلا تعتدوها، تم ان سے آگے نہ بڑھو، جیسا کہا ہے ویسا کرو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا، آگے بڑھا، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم. یہ پہلے میں نے عرض کر دیا کہ 2 کے بعد اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب یہ بیوی اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے. اور اچھا نکاح کے بعد ہم بستری بھی شرط ہے. ہاں وہ مرد نامرد ہے تو کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے طلاق دے دی تو پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی. اس لیے سخت سزائیں رکھی ہے کہ صرف دین کا، شریعت کا اور زندگی کا، لائف کا مذاق بنا کے نہ رکھ دے کہ اس کو اتنی سخت سزا ملے، طلاق دے اور نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے شوہر کے ساتھ وہ رہے اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے اور پھر ادھر آئے. اس پر بخاری اور مسلم کی روایت شاہد ہے. اللہ کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اگر دوسرے خاوند نے طلاق دے دی تو کوئی حرج نہیں ہے ان پہلو پر کہ نکاح کے لیے آپس میں رجوع کر لے. لیکن شرط وہی تھی جو میں نے کہا، ان ظنّا أن يُقِيمَا حدود اللہ، کہ اگر ان کو یقین ہے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہے، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ ان کو بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اللہ نے کہا جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس قریب پہنچے وہ اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم ان کو روکو. یعنی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے تو عدت کے دوران تم کیا کر سکتے ہو؟ رجوع کر سکتے ہو. 1 دی ہے 2 دی ہے تو عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہو. بمعروف، عمدہ طریقے سے، ایسا نہیں کہ پریشان کرنے کے لیے، عمدہ طریقے سے نبھانے کے لیے. او سرحوہن بمعروف، یا اگر چھوڑنا ہے تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، عمدگی کے ساتھ چھوڑ دو، اچھی طریقے سے رخصت کرو. اور قرآن نے کہا ولا تمسکوہن ضرارا، نہ روکو تم ان کو تکلیف دینے کے لیے. ایک طلاق دے دی، بیوی سمجھی کہ اچھی بات ہے، مسئلہ ختم ہوا، میری زندگی اور بنے گی، لیکن یہ شرارت پہ اترا ہے. اس نے 1 دے کے عدت کے دوران رجوع کر لیا، اب اس کو 6-7 مہینہ 1 سال کھینچا، پھر ایک اور طلاق دی، پھر رجوع کیا تکلیف دینے کے لیے. تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ماروں گا، پیٹوں گا، تنگ کروں گا، تکلیف دوں گا، نہیں. کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، نہ روکو تم ان کو تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم تجاوز کرو، اس حد سے آگے بڑھ جاؤ، اس لیے نہ روکو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کارروائی کی، اللہ کہتے ہیں فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، سزا اس کو ملے گی. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ اللہ کی آیات کو ہنسی اور کھیل، اپنی مرضی سے ہنسی کھیل نہ بناؤ. جو حکم اللہ نے دیا وہ اٹل ہے، اور وہ ہماری، کیونکہ پیدا ہمیں اللہ نے کیا،
اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے. دنیا کا نظام اور دنیا کے بنائے ہوئے قانون اور ہیومن رائٹس ہر 5 سال میں بدلتے رہتے، وہ ایک طرف نہیں رہتے. جو انسان قانون بناتا ہے، آپ دیکھو آج ہیومن رائٹ کیسے بنے ہوئے، آپ اس میں ریسرچ کرو گے، غور کرو گے، پتہ چلے گا کہ ملکوں نے اپنے فائدے کے لیے ہیومن رائٹس بنائے ہوئے، اپنی قوموں کے لیے بنائے ہوئے، تاکہ دوسرے ملکوں کو کیسے دبایا جائے، دوسری قوموں کو کیسے دبایا جائے. یہ ایسے ہی ہے. لیکن خدا نے جو قانون بنایا ہے وہ پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر، صرف مسلمانوں کو سامنے رکھ کر نہیں، کیونکہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے. ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا جو اللہ نے دیا وہ اٹل، وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور سوچو گے، غور کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہی صحیح ہے. ورنہ آج کل شریعت کو چھوڑ کر جب عدالتی کارروائیوں کی طرف پیچھے بھاگتے ہو تو 50 سال ہو جاتے ہیں کسی کیس کے فیصلے آنے میں، اور پیسے خراب ہوتے الگ، شوہر کی زندگی خراب ہوتی ہے الگ، بیوی کی زندگی خراب ہوتی ہے الگ، بچوں کی زندگی خراب ہوتی ہے وہ الگ. اس لیے اپنی ناک کا مسئلہ نہ بناؤ. لوگ اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر کے شریعت کو دیکھو نا، جب گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے چھوٹا موٹا میاں بیوی کے درمیان، اب باپ غصے میں آ جاتا ہے، ماں غصے میں آ جاتی ہے، میں دکھاتا ہوں تیرے کو کورٹ تک کھینچتا ہوں. اور کورٹ کو کھینچو تو 10 سال 15 سال کیس چلے گا، بیوی اپنی بچی پہنچے گی 40-45 تک، شوہر پہنچے گا ویسے، اور پھر دونوں کی زندگی اب فیصلہ آنے تک برباد ہو چکی ہو، کسی کو سکون نہیں ہو. ایسے سے کیا فائدہ ہونے کا؟ یا تو شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے صلح کرنے کا وہ طریقہ اپناؤ، وہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے ہٹ جاؤ اور الگ ہو جاؤ عمدہ طریقے سے جو شریعت نے بتایا ہے، اور اپنی لائف سٹائل، اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. یہی شریعت بتاتا ہے. لیکن ہم نے جو ہمارے رب نے پوری انسانیت کے لیے جو فیصلہ دیا، اس پر ہم نے اپنی ناک کے لیے ہم نے شریعت کو چھوڑ کر دنیا کے قوانین کے پیچھے بھاگے، تو آج دیکھو کیا مسائل ہے. آج دیکھو گھروں میں کتنے گھر ہے جو شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے، جو کتنے گھر ہے جو دارالقضاء جاتے. اچھا دارالقضاء بھی چلے گئے اور دارالقضاء نے شریعت کے مطابق فیصلہ دیا، تو دوسرا کہے گا نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں دیا، میری مرضی کے مطابق نہیں آیا، اب چلو کورٹ کے چکر کاٹو. کیا شریعت؟ زندگی سوائے بربادی اور کچھ نہیں. اور ماں باپ اپنی ناک کے لیے، رشتہ دار اپنی ناک کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، خود اپنی بیٹی کی زندگی، خود اپنے بچے کی زندگی، کئی مرتبہ لڑکے کے ماں باپ والے بھی وہی کر رہے ہوتے، برباد کر رہے ہوتے. اس لیے اللہ نے کہا کہ نہ بناؤ اللہ کی آیات کو ہنسی اور کھیل، جو حکم اللہ نے دیا وہ اٹل ہے. اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی، ظاہری نعمتیں بھی، باطنی نعمتیں بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی. ان کو یاد کرو، ان کا شکر ادا کرو. اور کیا نعمت دی؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ. وَاللہ کتنا بہترین حکم بھی بیان فرمایا، اور اس قوانین، طلاق کے قوانین بیان فرمائے، اور پھر اللہ نے اس نعمت کو یاد دلایا کہ وما انزل علیکم من الکتاب، وہ نعمت جو اللہ نے نازل فرمائی تم پر کتاب قرآن کی شکل میں. کبھی بیٹھ کے غور کرو، قرآن کریم کی قدر وہی کرے گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو قرآن کو سمجھے گا وہ قرآن کی قدر کرے گا. اور جس نے قسم اٹھانے کے لیے رکھی ہے، جس نے ثواب پہنچانے کے لیے رکھی ہے، جس نے دکان کے افتتاح کے لیے رکھی ہے، وہ قرآن کی قدر کیا سمجھے گا؟ اور یہ بھی سمجھ لو آپ کہ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں، ہاں ثواب ضرور مل جائے گا پڑھنے پر. جس کتاب کو اللہ نے پوری انسانیت کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، اس کتاب کو انسان نے بالکل نظر انداز کر دیا اور جنرل نالج کے لیے، معلومات کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا. کبھی غور تو کرو، اس کے پیچھے وقت تو لگاؤ 4-5 سال اس کے پیچھے، قرآن کے پیچھے سمجھنے کے لیے، اور پھر دیکھو اس کے اندر سے کیا موتی نکلتے، اس میں سے کیا خزانے نکلتے.
انگلش بھی سمجھ لی، فرینچ بھی سمجھ لی، ہمارے عربی نہیں آتی. ساری زبان سمجھ سکتے ہو تو عربی نہیں سیکھ سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ اور عربی بھی ناظرہ بھی ہم نے ایسا پڑھا گھسا پٹا کہ اللہ حفاظت فرمائے. گھسا پٹا بس. مولانا صاحب 1-2 سال بہت ہو گئے. اسکول کے لیے 15-20 سال چاہیے، 25 سال میں ڈگری ملے گی. قرآن 1-2 سال، کتنا ٹائم ہو گیا؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے. اور بھیجیں گے کتنا؟ 2 گھنٹہ. کتنا؟ 2 گھنٹہ. وہ 2 گھنٹے میں بھی ہفتے میں رہیں گے 2 دن غیر حاضر. پھر 2 گھنٹے میں کیا پڑھے گا وہ؟ اس کو صحیح تجوید کے ساتھ بھی پڑھانا ہے، اس کو قرآن بھی پڑھانا ہے. کم سے کم 5 سے 6 سالہ کورس ہے وہ. ہم سمجھتے 2 سال میں مکمل. اسکول میں کتنا وقت؟ 6 گھنٹہ اسکول، 3 گھنٹہ ٹیوشن، 2 گھنٹہ ہوم ورک. ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کتنا روشن خیال سمجھتے ہیں کہ بڑے روشن خیال ہے ہم. جس کتاب کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا اس کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہمارا. اور پھر مولانا صاحب تو ہم نے کہہ دیا بات ختم، آپ کو حق نہیں ہے کچھ بولنے کا. بولیں گے آپ، ہم اٹھا کے نکال کے لے کے جائیں گے یا پھر آپ کی خیر نہیں ہے. یہ تو آج کل کا حال ہو گیا ہے. تو یاد رکھو قرآن بڑی دولت ہے. اس کو ناظرہ بھی اس کو صحیح سے پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو. والحکمہ، اور وہ نعمت اللہ نے حکمت نازل فرمائی. تو حکمت سے مراد ہے سنت اور حدیث. قرآن پاک کی تشریح جو ہے وہ حدیث ہے. حدیث کے بغیر قرآن کی تشریح کرنے آپ کر ہی نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں یعظکم بھی، اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، سب کچھ سمجھا کے اللہ آخر میں کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرو پھر کیا کہا اللہ نے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جان لو اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ اسی لیے پہلے کہا گیا ڈرو، اللہ کا استحضار رکھو. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، سب کچھ اللہ کے علم ہے. مجھے بتاؤ حافظ قرآن کی کیا قدر و قیمت ہے ہمارے یہاں. یہاں اسی محلے میں یہی آس پاس 10ویں پاس ہو جائے، SSC کر لے، کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ مبارکباد مبارکباد. یا اس کی تیاری یا اس کے پیچھے دھیان دو. بچے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پورا محلہ ایک ساتھ رہتا ہے. اور ایک بچہ قرآن کا حفظ کرنے گیا، اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ؟ الٹا ہم تو اس پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہاں چل جائے گا دنیا میں سب. آپ مجھے خاموش کر سکتے ہو، آپ کسی اور کو خاموش کر سکتے ہو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، لیکن اللہ کی یہاں یہ نہیں چلنے والا. یہ بالکل نہیں چلنے والا، کیونکہ وہاں کا ہمارا معیار نہیں چلے گا. ادھر وہاں تو خدا کی قدرت چلے گی، وہاں ہماری طاقت نہیں چلے گی. یہاں تو اب طاقت کے بلبوتے پر، اپنی چکنی چپڑی باتوں کے بلبوتے پر کسی کو بھی چپ کرا سکتے. کیا رویہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو. میں بار بار کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہہ رہا ہوں، قرآن پہ نظر رکھو، قرآن پہ غور کرو. اور وہ آپ سمجھتے ہو کہ ہم تو لے کے بیٹھتے ہیں 2-3 آیتیں سمجھتے ہیں لیکن نہیں اترتا جلدی. تھوڑا لمبا وقت دو، روزانہ کی 2-3 آیتیں لو اور مسلسل لو اس کے پیچھے، مسلسل ایک لمبا وقت، جب جا کے سمجھ میں آئے گا. میتھ ایک دم سے سمجھ میں آ جاتی ہے، سائنس ایک دم سے سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ایک دم سے سمجھ میں آ جاتی ہے؟ نہیں آتی نا. تو وقت دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سے 231. بات انشاءاللہ آگے کل چلیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.